كنتم خير أمة أخرجت للناس اور شادیاں نہ ہوتی تو کیسے ایک فیملیاں بنتی، کیسے انسانی نسل چلتی؟ انسان کا بچہ کتے کے بچے کی طرح سڑک پر نہیں پل سکتا، انسان کا بچہ مرغی کے چوزے کی طرح سڑک پر نہیں پل سکتا۔ انسان کے بچے کو ایک لونگ اینڈ شیئرنگ اور ایک کیئرنگ قسم کی ایک ممتا کی ضرورت ہے، ایک ماں کی ضرورت ہے بچے کو، ایک باپ کی ضرورت ہے بچے کو، ایک فیملی کے ہولڈ اور رشتے کی ضرورت ہے بچے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مردوں اور عورتوں کے اندر، بوائز اینڈ گرلز اور میل اور فیمیل کے اندر ایک زبردست اٹریکشن رکھا ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ اٹریکشن صرف عشق اور حسن کے تبادلے کے لیے نہیں ہے، صرف عشق کے نظارے اور حسن کے نظارے کے لیے نہیں ہے، یہ اٹریکشن رکھا ہے خاندان کے بنانے کے لیے۔ یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو یقین مانو تم میں سے کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی بلایا جاتا تو تم چپل جوتے چھوڑ کے بھاگتے، تم بھاگتے اور سڑک پر دوڑتے ہوئے پکڑے جاتے، اور تم اور دو تیز بھاگتے، اور لوگ کہتے کہ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی، کیا مصیبت آئی ہے؟ تو تم کہتے کہ میری شادی کرانے جا رہے ہیں، میرا نکاح جا رہے ہیں، پلیز سیو می۔ میں کہاں اپنی آزادی خراب کروں گا؟ میں کہاں ایک ذمہ داری، ایک مصیبت قبول کروں گا؟ باپ بننا پڑے گا، پھر شوہر بننا پڑے گا، باپ بننا پڑے گا، اس کا بھی خرچہ لاؤ، اس کا بھی علاج کراؤ، اس کا بھی شادی۔ تو میں مستی کر رہا ہوں۔ اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتا تو کوئی لڑکی شادی کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہر لڑکی شادی کے سپنے دیکھتی ہے، ہر لڑکا شادی کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ صرف خدا کی طرف سے ایک پلاننگ ہے، ایک انتظام ہے۔ اس کی راز کو سمجھو۔ یہ اٹریکشن زندگی کا اصل مقصود نہیں ہے، یہ اٹریکشن ذمہ داریوں کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے اس حکیم خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے، تاکہ کسی طرح ذمہ داری قبول کی جائے، کسی طرح ریسپانسبلٹی کا توق اپنے گلوں میں ڈالا جائے۔ یہ اٹریکشن، اگر یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ اٹریکشن کسی بڑے مقصد کی خاطر ہے، تو انسان پھر یہ کوشش کرے گا کہ اس اٹریکشن کو قابو میں رکھے، اس اٹریکشن پر کنٹرول کرے، اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد بنائے۔ صرف حسن کا تماشا دکھانا لڑکیوں کا زندگی کا مقصد بن جائے، صرف حسن کا تماشا دکھانا عورتوں کا مقصد بن جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں سچ کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی، کیوں لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ان کا حسن اور ان کا جسم ان کے بننے والے شوہر کی امانت ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے پبلک پراپرٹی نہیں ہے، وہ پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھے اور داد دے، اور ہر ایک ٹیز کرے اور ہر ایک جملے کسے، اور ہر ایک اس کے بعد پیچھا کرے اور سیٹیاں بجائے، اور ہر ایک تنہائیوں میں ملنے کی کوشش کرے۔ وہ نہایت ناسمجھ لڑکیاں ہیں جو اس تخلیقی راز کو اور خدا کی تخلیقی اسکیم کو نہیں سمجھتی، اور وہ لڑکے انتہائی ناسمجھ، اور وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے جس کا قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر ناپاک رہو گے تو تمہاری قسمت میں کبھی پاک دامن لڑکی نہیں لکھی جا سکتی۔ اور لڑکیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اگر ناپاک بنو گی تو تمہاری قسمت میں کبھی بھی پاک دامن لڑکا نہیں لکھا جا سکتا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، دو قسم کے لڑکے ہیں اور دو قسم کی لڑکیاں ہیں، دو قسم کے مرد ہیں اور دو قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک طیب مرد ہیں، ایک طیبات لڑکیاں اور عورتیں ہیں۔ جو طیبات ہوں گی ان کو طیبون ملیں گے، جو طیب لڑکے ہوں گے ان کو طیبات ملیں گی، اور جو ناپاک لڑکے ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گی، اور جو ناپاک لڑکیاں ہوں گی ان کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے۔ چنانچہ جتنی لو میرجز ہوتی ہیں اور جتنے پیار محبت کے داستانوں کے بعد جو لوگ شادی کا رشتہ پارٹنر بنانا پسند کرتے ہیں، شاید ان میں سے 80-90% شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔
इसलिए कि वही शौहर जो वही लड़का जो कल तक उसको गर्ल फ्रेंड बनाए हुए था, वो गर्ल फ्रेंड के बाद जब वो बीवी बनती है तो अब वो लड़का बर्दाश्त नहीं करता कि ये किसी और से बातचीत करे। अब वो चाहता है कि मेरी वफादार बीवी बन के रहे। सुभान अल्लाह, तुमने तो खुद चूज किया था एक नापाक लड़की को। तुमको मालूम था कि वो लड़की अगर शादी से पहले तुमसे बातें करती थी तो तुमको इत्मीनान था कि वो सिर्फ तुमसे बातें करती थी, वो 10 लड़कों से और बातें नहीं करती थी। जब उसकी बिगड़ी हुई आदतें हैं कि वो 10 मर्दों से अफेयर रखेगी तो शादी के बाद भी वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर खनात नहीं करेगी, वो अपने पिछले और नए दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखेगी और इसकी वजह से घरों में झगड़ा हो। इस्लाम बड़ा दीन फितरत है, इस्लाम बड़ा खूबसूरत है, इस्लाम साइंटिफिक है, इस्लाम नेचुरल है। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो पूरा दीन और पूरी शरीयत, यकीन मानो, मेरे और आपके मसाइल का हसीन तरीन हल है। अपनी निगाहों को कंट्रोल करो, अपनी आंखों को काबू में करो। कान और आंखों को काबू में अगर किया ना तो तीसरा जो ऑर्गन खुदा ने जिक्र किया है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआद, दिल। अब मसला है दिल का, अब बारी है दिल की। जिस किसी ने अपने कान को भी बचा लिया और अपनी आंखों को बचा लिया, गोया उसने अपने दिल को बचाया।